اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کا پیج نمبر 27 سے 29 کریں گے، کیونکہ ہاف ہم نے پہلے کر لیا تھا یہ ٹاپک، ہاف آج ہم کریں گے۔ 11ویں پوائنٹ سے اسلامی اصول آزمانے کی تجربہ گاہ۔ اب ہمیں پاکستان کیوں چاہیے تھا؟ نظریہ پاکستان یعنی پاکستان حاصل کرنے کا ایک تصور، ایک سوچ، اور جب پاکستان حاصل کر لیا تو پھر اس میں ہم نے کرنا کیا تھا۔ اس کے لیے قائد اعظم نے کہا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ تجربہ گاہ سے کیا مراد ہے؟ تجربہ گاہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر تجربات کیے جاتے ہیں، مختلف فارمولاز اپلائی کیے جاتے ہیں اور ان سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا تو ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اسلام جو ہے وہ مذہب آزمایا ہوا ہے، کامل ہے، اور اس کے نتائج 100%، 110% پازیٹیو ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کو دکھانے کے لیے، غیر مسلمس کو دکھانے کے لیے، اور اس تجربہ گاہ کو یعنی ان اصولوں کو اپنانے کے لیے بھی ایک ہمیں جگہ چاہیے تھی، چونکہ بر صغیر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی آپس میں یہ دونوں گتھم گتھا تھے۔ مسلمان اقلیت میں تھے، ہندو اکثریت میں تھے۔ وہ انگریزوں کے تھرو مسلمانوں پہ بہت زیادہ تشدد کروا رہے تھے۔ باواضح اذان بلند اذان جو ہے وہ بند کر دی گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں۔ اس کے بعد گاؤ کشی کے واقعات، ہر سال قربانی کے دنوں میں، چونکہ ہندو جو تھے وہ گائے کو مانتے تھے، پوجا کرتے تھے، اس کو گائے ماتا کہتے تھے، تو مسلمان اس کی قربانی کرتے تھے۔ ہندوؤں کو اس چیز کی بہت زیادہ تکلیف تھی کہ ایسا کیوں ہے، تو وہ ہر سال اتنی گائے ذبح نہیں ہوتی جتنے مسلمان بیچارے ذبح ہو جاتے۔ تو گاؤ کشی کے واقعات اور ساری ایسی چیزیں ہو رہی تھیں جس کی وجہ سے اسلامی اصول جو تھے وہ نظر انداز ہو رہے تھے۔ مسلمان چاہتے نہ چاہتے ہوئے انہیں نظر انداز کر رہے تھے۔ سو ہم نے ایک الگ ریاست کا تصور اس لیے پیش نہیں کیا کہ ہمیں سپریٹ ملک چاہیے، ہمیں ایک تجربہ گاہ چاہیے تھی، ایک ایسی ریاست جہاں پہ اسلام کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ دو بڑی قوموں کا وطن ہے بر صغیر۔ نیکسٹ پوائنٹ، اور اس میں مسلمانوں کے رسم و رواج، ان کے عقیدے، ان کے نظریات، ان کی ثقافت، ہر چیز مختلف ہے، جبکہ ان کے نظریات، ان کے رسم و رواج، ان کا مذہب بالکل الٹ ہے، اس کے اپوزٹ ہے۔ تو پھر دو اپوزٹ جو چیزیں ہیں وہ ایک قوم میں نہیں ہو سکتی۔ تو ہم اور قوم تھے، وہ اور قوم، علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول۔ مسلمان جو ہیں وہ ایک خدا، ایک کتاب اور ایک رسول کو مانتے ہوئے ایک مشترک جو عقیدے کی بنیاد پر ایک ہو سکیں، یعنی ایک پرچم تلے۔ ہماری بولنے کی زبان، ہماری زبان، ہماری ثقافت میں اگر تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ڈفرینس ہو، اس کے باوجود ہم ایک قوم اس وجہ سے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے، ایک کتاب اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں۔ سو ہم سب ایک پرچم تلے جمع ہوں۔ ہمارے ساتھ جو مختلف طرح کے لوگ بر صغیر میں تھے، اور وہ ہمیں ایک اکٹھا ہونے پر تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے، وہ نہ بنا سکے، اپنے ہاتھ سے تقدیر بنائے، چونکہ بر صغیر میں مسلمانوں کے حوصلے جو تھے وہ پست کر دیے تھے ہندوؤں نے اور انگریزوں نے مل کے۔ نوجوان نسل جو تھی وہ تعلیم کی طرف نہیں آ رہی تھی، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا۔ اس وجہ سے مسلمان ایک تو اقلیت میں تھے، دوسرا بہت پسماندگی کی طرف چلے گئے تھے، ہر شعبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے بہت دور جا چکا تھا۔ سو مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، روشن مستقبل کے لیے، ہمیں الگ وطن کی ضرورت تھی جہاں پہ ہم اپنی نوجوان نسل کو حوصلہ دیں اور ان کو اوپر لے کر جایا جا سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ، قومی ترقی میں خواتین نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ خواتین ہی تھیں جنہوں نے جتنے افراد اور نئے پیدا ہونے والے نوجوان جو تھے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ علم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، چونکہ بر صغیر میں مسلمانوں سے تعلیمی ادارے چھین لیے گئے، ان کی تعلیمی درسگاہیں جاتی رہیں، روزگار چلا گیا، تجارت میں پیچھے کر دیا گیا۔ سو پسماندگی کی وجہ سے مسلمانوں میں شعور ہی ختم ہو گیا۔ تو علم جو ہوتا ہے نا بچوں، وہ شعور کی ضمانت ہوتا ہے۔ شعور جب آ جاتا ہے تو آپ کو صحیح اور غلط میں فرق پتہ چل جاتا ہے، حق اور باطل میں۔ آپ کو تلوار دے دی جائے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے تو آپ جنگلی بھیڑیوں کی طرح لڑیں گے، آپ کو نہیں پتہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، میں نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کس کے خلاف لڑنا ہے۔
تو علم جو ہے وہ انسان میں شعور پیدا کرتا ہے، اور اس سے انسان کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے کسی حق اور باطل کو جاننے کی۔ پاکستان ہماری منزل ہے، اور اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہم آخری دم تک لڑتے مرتے رہیں گے۔ قائد اعظم نے یہ بھی کہا اسلام کی بقا کے لیے پاکستان کا قیام ضروری ہے، چونکہ بر صغیر میں ایک ساتھ دونوں قومیں رہ رہی تھیں تو اسلام کی بقا کو خطرہ تھا۔ وہی واقعات ہیں جیسے بآواز بلند اذان پہ پابندی عائد کر دی گئی، گاہ کشی کا واقعہ، تفرقہ بندی اور مسلمانوں کو ہندوازم میں ضم کرنے کی بے انتہا کوششیں، ان ساری وجوہات کی بنا پر اسلام کی بقا اور مسلمان جو تھے ان کا مستقبل خطرے میں تھا۔ تو اس کے لیے ہمیں الگ ریاست چاہیے تھی کہ ہم ان ساری چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ نیکسٹ، تعصبات کا خاتمہ۔ تعصب کس کو کہتے ہیں؟ تنگ نظری کو، آپ کی چھوٹی سوچ کو تعصب کہتے ہیں۔ آپ خود کو بہت اعلیٰ سمجھیں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ اس میں فرقہ واریت بھی آ جاتی ہے کہ آپ اپنے فرقے کو اچھا سمجھیں، دوسروں کو برا سمجھیں، علاقائیت پرستی بھی آ جاتی ہے۔ ہر چیز یعنی تنگ نظری پر آ کے ختم ہوتی ہے۔ تو تنگ نظری جہاں پر جس معاشرے میں جنم لے لے پھر اس معاشرے کے ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو تعصب بر صغیر میں بہت زیادہ تھا۔ تو تعصب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں الگ وطن بھی چاہیے تھا، اور یہاں پر آ کے بھی قائد اعظم نے کہا کہ آپ پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان بن کے بات نہ کریں، بلکہ سب مسلمان ہیں۔ آخری عدالت ملت اسلامیہ ہے۔ ملت اسلامیہ مطلب اسلام کی جماعت ہماری جو ہے وہ عدالت ہے، اور ہم سب ایک جماعت میں شامل ہو جائیں۔ حاصل بحث یہ ہے کہ قائد اعظم نڈر تھے اور انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے بے انتہا کوششیں کی۔ یہ ساری چیزیں اس کا نچوڑ ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، کہ دنیا پرست نہ ہو جائیں بلکہ جہاد کریں اللہ نے مسلمانوں کو جس کا حکم دیا، اور اس اسلام کی سربلندی کے لیے ہم یہ سب کچھ کریں۔ اللہ حافظ۔